یہ 14 سال پہلے ایک فرینچ برانڈ ہوتا تھا. 2007 میں دنیا بھر میں بیچ دیا گیا تھا. کانٹیننٹل بسکٹ فرانس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیے جانے والے گستاخانہ عمل کی پرزور مذمت کرتا ہے. د ټول ملک نیوز چینلز او پرنٹ میډیا د دې خبرې د تحقیق کولو سره د کانټیننټل بسکټس لیمیټډ او د لو برانډ د موقف تایید کړی دی او د دې خبرې صرف میډیا نه بلکې علماء اکرام او تکنیکی ماهرین هم د تحقیق نه پس تایید کړی دی. جامعہ نعیمیہ لاہور. لو برانڈ کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ پاکستانی کمپنی ہے اور اس میں اکثریتی حصص پاکستانیوں کے پاس ہیں، جبکہ اقلیتی حصص ایک امریکی ادارے مونڈلیز انٹرنیشنل کے پاس ہیں. سن 2007 میں ایک امریکی ادارے کرافٹ فوڈز نے اس لو برانڈ کو مکمل طور پر خرید لیا تھا، جس کو بعد میں سن 2012 میں کرافٹ فوڈز اور مونڈلیز انٹرنیشنل میں تقسیم کر دیا گیا. لہٰذا دستاویزات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لو برانڈ کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ہے. سن 2007 سے پہلے یہ ایک فرانسیسی کمپنی کی ملکیت میں تھا، لیکن سن 2007 کے بعد ایک امریکی ادارے مونڈلیز انٹرنیشنل اور کرافٹ فوڈز کے زیر انتظام ہے. لو کمپنی نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ ہم امریکن ہیں. پہلے یہ کمپنی فرانس کی تھی، امریکن نے یہ کمپنی خرید لی، اب پاکستانی ایک نے اس کی فرینچائز لی ہوئی ہے. یہ وضاحت ویکیپیڈیا پہ علماء نے تحقیق کی، اس بات کو درست مانا. فرانسیسی مصنوعات کے بارے میں نے کچھ ریسرچ کی اور یہ ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تمام ڈاکومنٹس اور تمام شواہد دیکھنے کے بعد کہ کانٹیننٹل بسکٹس کا جو برانڈ ہے لو، اس کا ملکیت کے حوالے سے فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس وقت دستیاب شواہد اور معلومات اور ڈاکومنٹس ہیں جن کو میں دیکھ سکا ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے جو موجود ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پوری وثوق سے اب تک کہ کانٹیننٹل بسکٹ کی ملکیت میں یا اس کے برانڈز کی ملکیت میں فرانس کا کوئی اس وقت کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمارے سامنے لیو والا معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اپنے طور پر اپنی ہمت کے مطابق ہم اس سلسلے کو دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے، لیکن بظاہر کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں آیا کہ اس وقت بھی یہ کمپنی، یہ ادارہ، یہ فرانس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ډیرو علماء اکرام او جامعات چاچی د دې موقف تایید کړی دی په دې کې شامل دي ډاکټر عزیز الرحمان، مفتی یوسف عبدالرزاق، ابو عمار زاہد الراشدی، جامعہ دارالعلوم، جامعہ حمادیہ، دارالعلوم اسلامیہ، مولانا محمد طلحہ صدیقی، محمد احمد لدھیانوی، جامعہ یحییٰ مدنی، اسلامی نظریاتی کونسل، مفتی عابد شاہ، ختم نبوت فورم، علامہ حشام الہی ظہیر، مفتی عبدالاول بنوری، مفتی گل حسن، جامعہ اسلامیہ الامدادیہ، دارالافتاء. کانٹیننٹل بسکټس یو پاکستانی کمپنی ده او د دې بزنس نه مستفید کېدونکي خلک هم په مکمل طور سره پاکستانی دي. په دې خبره د یو مثال په ذریعہ د کانٹیننٹل بسکټس نمائندې پوهه کړو کہ اگر ایک بسکٹ کا پیکٹ 100 روپے کا ہے تو اس میں سے 60 روپے جو ہے وہ تو اس کی جو میٹیریل ہوتا ہے، را میٹیریل ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ 60 روپے میں تو وہ خریدا جاتا ہے جس میں آپ کا آٹا ہے، جس میں آپ کی انڈے ہیں، جس میں آپ کی چینی ہے، جس میں آپ کی پیکیجنگ میٹیریل ہے، جس کے ساتھ مختلف قسم کی انڈسٹریز جو ہے نا وہ بھی اٹیچ ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے کانٹیننٹل بسکٹس کے اوپر. جو باقی رہتے تھے 40% میں سے 30% جو ہے نا وہ آپ کے اوور ہیڈ جو فیکٹری چلا رہے ہیں اس میں گیس کا بل آ گیا، آپ کے جو لیبرز کی سیلریز آ گئی ہیں، اس میں پلانٹ کے چلانے کے لیے جو بھی اس میں ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ CSR بھی کر رہے ہیں. اب رہ جاتے 10 روپے. وہ 10 روپے میں 5.5 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور 4.5 جو ہے وہ مونڈلیز کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن گزشتہ 5 سال سے یقین جانیے کہ وہ جو 4.5% ہے وہ بھی ہم نے وہاں جانے نہیں دیے، بلکہ ہم نے اسی پلانٹ پہ
انویسٹ کیے, اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا, اس کو بڑھایا ہم نے, مزید جو ہے وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کی. تقریباً 10 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ ہم نے گزشتہ 3-4 سال میں کی, ان 4.5 جو ان کا تھا. تو تقریباً 95% جو فائدہ ہے وہ ہمارے پاکستان کو ہے. دا بائیکاٹ پر سلسلہ کی مفتی احمد عفنان صاحب اسلامی نقطۂ نظر پیش کرو. یہ چیزیں ہمیں صرف جذبہ جوش اور غم و غصہ سے نہیں کرنی چاہیے. جذبہ جوش غم و غصہ ہونا ضروری ہے, لیکن عقل کے نیچے ہو. اگر وہ عقل سے اوپر چلا جائے گا وہ ہمیں اپنے نقصان دے گا, اور وہ کلہاڑی ہم گھما کر اپنے اوپر مار رہے ہوں گے. قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں کب سے آ رہی تھی, اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. جی اچھا, ایسا نہ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, نادمین, کہ تم کسی بھائی کو نقصان پہنچاؤ گے اور کل جو تمہیں پتہ لگے گا تم نادم ہو گئے. تو ہم نے بائیکاٹ شروع کیا تھا کفار کے خلاف, وہ بائیکاٹ اپنے خلاف ہمارا شروع ہو گیا, اور ایسی پچھلی بائیکاٹس میں بھی مثالیں ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا, اس میں مسلمانوں کی فیکٹریاں بند ہو گئیں, مسلمانوں کا ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, کہ ایسے معاملات ایکسپرٹس کی طرف ریفر کرنے چاہیے. ڈاکٹر مشتاق صاحب رضی اللہ عنہ کہ فائنینشیل ایکسپرٹس اور قانونی ایکسپرٹس اور پھر علماء, وہ تین مل کر جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے طور پہ سوشل میڈیا میں جو کام شروع کر دیا, سوشل میڈیا زمانے کا فاسق ہم کہہ سکتے ہیں, بالکل کہ غیر معتبر ذریعہ جس سے ہم طے کرتے ہیں. مننا